ان چھٹیوں کے اندر دو طرح کے بچے اسکول سے باہر نکلتے ہیں. ایک وہ قسم کے بچے جو 10th ہونے کے بعد نکل جاتے ہیں. اب ان کے لیے ان کی فائنینشیل کنڈیشن کی وجہ سے یا پھر گھریلو حالات کے سکتے حالات کے سبب ماں کی آخری بلبلاتی آواز کی طرف، باپ کے ٹھٹرتے بدن کی طرف وہ جوان بچہ جب دیکھتا ہے تو بالیقین اپنی پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیتا ہے. اب آگے اس کی تعلیم جاری نہیں ہوتی ہے، چونکہ دنیاوی تعلیم اتنی مہنگی، اتنے اس کے اندر سارے لوگ ٹکر میں کھڑے ہوئے ہیں کہ اب اس کو پڑھنا نہیں پڑھنا دونوں چیزیں برابر نظر آتی ہے. ایک طرف گھر کے حالات دیکھیں یا پھر دوسری طرف ہندوستان کے اندر ہندوستان کے بڑے بڑے یونیورسٹی سے پڑھ کر آنے والے کالجوں سے اور بڑی بڑی تعلیمی کمیونٹیوں سے آنے والے لوگ گھروں کے باہر اور گھروں کے باہر کے چبوتروں کے اوپر اپنی زندگی کو بیکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہیں انجینئر ریپیڈو چلاتے ہوا نظر آتا ہے تو کہیں آخری بڑی ڈگری ہولڈر والا بندہ کرانہ دکان سنبھالتا ہوا نظر آتا ہے. ایسے حالات اس چھوٹے ذہن کے اندر یہ سمجھاتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر تعلیم کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہندوستان کے اندر تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہندوستان کے اندر کوئی وقعت نہیں ہے ہماری ڈگریوں کی. جس ڈگری کے پیپر کو آخری دن بہترین طریقے سے ہمیں کالے کپڑوں کے ساتھ سمبودھت کیا جاتا ہے، وہ ڈگریوں کو اسی وقت میں ایک طرح کے فوٹو کاپی زیروکس کے ذریعے سے آسمان میں اڑا دیا جاتا ہے. یہ اڑا دینا ہی اس بات کی دلیل ہے جو ہمیں بعد میں سمجھ آتی ہے کہ ان ڈگریوں کا پیپر تمہیں اب زندگی میں کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کا ہندوستان کہہ رہا ہے، یہ آپ کے ہندوستان کی حکومت کے چیلے کہہ رہے ہیں، یہ آپ کی ہندوستان کی حکومت کا بایوگرافی کہہ رہا ہے. یہ ہندوستان کے حالات اس جگہ پر ہیں کہ بس انہی کو گورنمنٹ جاب کو دیا جا رہا ہے جن کے بیک گراؤنڈ ایسے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ان کو لالچ کے طور پر ان کے منہوں میں پیسہ بھر دیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد نقلی ڈگریوں کے ساتھ نقلی ہمارے MBBS ڈاکٹر مارکیٹ میں آ کر جس کی جان بچائی جا سکتی ہے ان کی جان کے دشمن بنے بیٹھ جاتے ہیں. معمولی سے بیماری کے سبب انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے. انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان کہتے کس کو ہیں. کبھی ان لوگوں نے اسکول کا دروازہ تک نہیں دیکھا، اگر دیکھا بھی ہے تو صرف امتحان کے وقت میں دیکھا ہے، دیکھا بھی اگر ہے تو بس ہاتھ میں پیڈ اور کوشچن پیپر پکڑنے کی حد تک دیکھا ہے. ایسے لوگوں کو انسانیت کیا معلوم ہوتی ہے؟ اب ایسے لوگ آپ کے لوگوں کو تباہ نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ ایسے لوگ جو جعلی ڈگری لے کر اپنا ایک کلینک کھول بیٹھ جاتے ہیں تو وہ غریب کا بچہ، وہ غریب کے گھر سے نکل آ کر اپنے جذبات کے ساتھ ڈاکٹر بننے کی اچھا لے کر مارکیٹ میں اترنے والا، جس کے پورے خواب و خیالات ختم ہو جاتے ہیں اور جس کے اندر کی امنڈتی ہوئی تعلیمی لیاقت ایک طرح کی پسماندہ علاقے میں بدل جاتی ہے، ایک طرح کی زندگی اس کی وہیں پر تباہ ہو جاتی ہے. اور ٹیلنٹ ہمارے ہندوستان کے اندر 10 روپیے 20 روپیے میں تماشا دکھاتا ہے اور امیری ایسے وقتوں میں پیسوں کے ذریعے سے بازی لے جاتی ہے. جب پیسہ ہی اتنی اہمیت تھی تو تم ڈگریوں کے نام پر، پیسہ ہی اتنی اہمیت کی حامل تھی تو ڈگریوں کے نام پر ان تمام لوگوں کو کیوں چنا گیا؟ تو ان تمام لوگوں کو تم نے کیوں بلایا؟ تو ان تمام لوگوں کے ذریعے سے تم نے کیوں ان کے دلوں کے اندر ایک آس بھر دی کہ تم اپنی ڈگریوں سمیت آنا، ہم تمہیں سارے چیزوں کے ذریعے سے آراستہ کر دیں گے. اگر تمہارے اندر اتنی لیاقت نہیں تھی، میں کیا کہوں، مجھے یہ جمعہ کے عنوان پڑھتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے. میں اس ہندوستان میں
2024 में उस जगह पर बैठकर बयान कर रहा हूं जिस जगह में हिंदुस्तान के अंदर तालीमी कमेटी के ऊपर बैठे हुए लोग खुद जाहिल हैं, तालीमी कमेटी को संभालने वाले खुद एक नंबर के बेवकूफ हैं। तो मैं अब कहां से ये जुमले लाऊं? मगर तसल्ली के लिए आज का उन्वान मैंने दिल पे पत्थर बांध कर ये कहने के लिए आया हूं कि हिंदुस्तान के अंदर अब डिग्री की कोई हैसियत बाकी नहीं रही। बल्कि ये नहीं कहूंगा कि इल्म दीन के अलावा जो दुनियावी इल्म हासिल न करें, बल्कि मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, दुनियावी तालीम को हासिल करने के साथ साथ स्किल्स जरूरी हैं, उसके साथ साथ उसको बेसिक चीजें वो तमाम जरूरी हैं कि वो फ्यूचर में इन डिग्रीज के पेपर को एक तरफ रखकर अगर कोई कदम उठाना चाहे तो अपनी जिंदगी को आराम से गुजार सके। ये है हमारे इस जुमा का पहला उन्वान, जो ये आपको खुलासे के तौर पर कहा जाता है कि अपनी जिंदगी के अंदर अपने माँ बाप अपने बच्चों को ये ना कहें कि आपका फीसद, आपका परसेंटेज, आपके इम्तिहान के नताइज, आपके इम्तिहान का रिजल्ट इस हाई लेवल पर आना चाहिए। अभी आप देख लीजिए इंटरमीडिएट के एग्जाम के नताइज आए, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी, कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपनी जान हलाकत में डाल दी सिर्फ इसलिए कि महल्ले वाले, गांव वाले, वालिदैन के सामने हम अपनी शर्मिंदगी को ना ला सकें बल्कि इस दुनिया से ही चले जाएं। बल्कि बाज दफा तो ऐसा भी हुआ कि कितने ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने कहा कि बेटी, बेटा तुम्हें इतने नंबर आने चाहिए, बल्कि वो उतने नंबर नहीं आ सके हैं तो बिल यकीन उनको जिल्लत का सामना करना पड़ा है। बल्कि उतने नंबर आने पर एक तरह का अल्लाह का शुक्र अदा किया जा सकता था। न माँ को फिक्र है, न बाप को फिक्र है, गधों के मानिंद हम अपनी औलाद को पीठ पे बोझ के साथ, उनको एक तरह की गुलामियत के साथ उनके जहन पे सिर्फ पढ़ाई का नोट डाल दिया जाता है। जब बच्चे आखिर में मायूस होकर कितना जहन में बिठाया जाएगा, ये सारी चीजें जब थक हार जाती हैं तो बच्चा भी खुद थक हार जाता है और ये कहने पर मजबूर होता है कि अब इस दुनिया में रहना मेरे लिए दुश्वार बन गया है। ऐसे माँ बाप अपने औलाद के लिए सम्मे कातिल हैं, ऐसे माँ बाप अपनी औलाद के लिए जानलेवा साबित हैं, ऐसे माँ बाप, ऐसा मुआशरा, ऐसे महल्ले वाले अपने बच्चों की तबाही की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। रुक जाएं, आपका बच्चा जितने नंबर लाए बेहतरी के लिए उसको हिम्मत अफजाई करें, उसको मोटिवेट करें, उसको आगे बढ़ने के लिए हाथ बढ़ाएं। आप ये नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, आप इसके अंदर कदम बढ़ाएं। मैं उन जाहिल महल्ले वालों को, मैं उन जाहिल माँ बाप को दो टोक ये कहता हूं, अगर आपका बच्चा या फिर आपकी बच्ची आपके कहे हुए नंबरात पर मुकम्मल न उतरी हो तो घबराने की बात नहीं है। अल्लाह उसको एक और मौका देने वाला है। आपका काम है कि उसको हिम्मत अफजाई किया जाए, आपका काम है कि उसको मोटिवेट किया जाए, उसको उभारा जाए, ना कि उसको एक तरह का जहनी गुलाम बनाकर कमरे के अंदर सुसाइड किया जाने वाला बंदा बनाकर छोड़ दिया जाए। ये कातिल साबित होंगे कल क़यामत में, याद रखें ये माँ बाप इस चीज को। दूसरी चीज आज के जुमा के उन्वान से वो ये है कि हमारे वो बच्चे जो मैंने शुरू में कहा, इन छुट्टियों में दो किस्म के बच्चे स्कूल्स कॉलेजेस से बाहर आते हैं। एक तो वो हो गया जो मैंने अभी कहा, दूसरे वो बच्चे जिसको अभी 10th कंप्लीट करना होता है, जिसको अभी ये इब्तिदाई तालीम मुकम्मल करना होता है। उन बच्चों की इन छुट्टियों के अंदर जहन साजी की जाए, उन बच्चों की इन छुट्टियों के अंदर इस्लामी तालीम पर उनको लाया जाए। आप कितने ऐसे बच्चे नहीं हैं जो 10th से पहले ही अपनी पढ़ाई को खत्म कर रहे हैं, जो 10th से पहले ही अपने इस्लाम और दुनियावी दीनी दोनों तालीम से हाथ धो बैठ रहे हैं। क्यों? एक तो उन्हें इन छुट्टियों के अंदर
उन 2 महीनों के अंदर वो माहौल नहीं मिला जो उनको 6 से 7 महीने स्कूल के अंदर वो माहौल मिला, जो उनको उनके सरों ने, उनके टीचरों ने जिस तरीके से उनको संवारा था, ये बाहर के माशरे में 2 दिन के अंदर ये तबाह हो गए। ये ऐसा कहीं साबित ना हो जाए। इसी के लिए समर के अंदर जो छुट्टियां हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर बच्चों का जो निजाम बनाया जाता है, अब जाकर देखें किसी और मजहब के अंदर, किसी और मशरब के अंदर इस तरह के समर क्लासेस के अंदर बच्चों को इस्लाम की तालीम दिलवाने के लिए अब तक तो तुमने 7 महीने मुकम्मल तरीके से आगाज से लेकर इंतहा तक आपने दुनियावी तालीम में अच्छा काम किया, अच्छा परफॉर्मेंस किया, मगर याद रहे अब 2 महीनों के अंदर अब तुम बेहतर तरीके से अकाइद सीखें, मसाइल सीखें, आप उनको बेहतर तरीके से कुरान तजवीद के साथ पढ़ाने के लिए कमर बस्ता हो जाएं। अब ऐसी सिचुएशन में हमारे माँ बाप भी 2 किस्म के बन जाते हैं इन छुट्टियों के अंदर। एक वो माँ बाप जो ये कहते हैं कि बेटा जब स्कूल से छुट्टियां लेकर आ जाता है तो उसको फौरन उठाकर मदरसे के हवाले कर देते हैं। ये भी गलत काम है। आपका बच्चा जब छुट्टियों के अंदर अपनी लंबी तातीलात को लेकर, अपने हाथ में रिजल्ट लेकर, इम्तिहानात के पर्चे खत्म कर कर जब आता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि माँ बाप के साथ अपना वक्त बिताऊं, मैं अपने माँ बाप के साथ कुछ देर मेरी अपनी जिंदगी गुजारूं। आप हैं कि उन्हें एक तरह का जुल्म कर कर न जाने कौन सी कोठरियों में उठाकर फेंक देते हैं। ये सही नहीं है। माँ बाप के साथ बच्चे रहना चाहते हैं, यही उनकी उम्र होती है कि वो उनको देखना चाहते हैं कि मेरे माँ बाप किस तरह रहते हैं, ताकि मैं इनको कॉपी कर सकूं, ताकि मैं इनकी जिंदगी को ले सकूं। ये होते हैं असल माँ बाप। छुट्टी मिलने के बाद अपने बच्चों को करीब कर कर उनके साल भर का जायजा लेकर फिर उसके बाद उनको अपने पास रखकर घरों के अंदर के माहौल को बताया जाए, फिर चंद दिनों के बाद उन्हें रिश्तेदार के पास ले जाया जाए, ये बताने के लिए ये तुम्हारे खाला हैं, ये तुम्हारे फूफू हैं, ये तुम्हारे अंकल हैं, ये तुम्हारे रिश्तेदार के अहमियत के हामिल बड़े हैं, ये तुम्हारे घर के बड़े सदस्य हैं, ये इनका एहतराम लाजिम है। खुद भी माँ अपनी बहन खाला जो बच्चों को लगती है उनके साथ अदब व एहतराम करें, ताकि ये बच्चे आगे चलकर आपकी बहन जो खाला होती है इन बच्चों के लिए वो उनका अदब व एहतराम कर सकें। आपके फूफू के साथ उनका एक तरह का बेहतरीन रवैया रहे, वरना तो आज इंस्टाग्राम की हर दूसरी रील मुआशरे के रिश्तेदारों को तबाह करने के लिए लगी हुई है। मुआशरे के अंदर हर दूसरा बंदा अपने रिश्तेदारों को कोसने लग गया है। ये क्यों हुआ है? ये आपके माँ बाप की गलत तरबियत का नतीजा है, ये बच्चों का नहीं है। बल्कि तुमने ये नहीं बताया क्या बचपन के झगड़े थे, क्या अपने बाप भाई के दरमियान झगड़े थे, तो तुमने इन झगड़ों को बच्चों की बुलूगत के उम्र तक ले जाया गया। बाज बच्चों के बारे में ये मालूम हुआ कि हमारे खाला, हमारे कजन ब्रदर, कजन सिस्टर्स कौन है हमें मालूम तक नहीं है, वो कहाँ रहते हैं हमें इसका इल्म भी नहीं है। ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई कि हम रिश्तेदारियों से इतने मुतनफ्फिर हो गए, कि क्या मजबूरी आ गई कि हम रिश्तेदारों से इतना दूर हो गए। रिश्तेदार बच्चों के साथ आपस में एक दूसरे की मोहब्बत में आए, ये घटिया जहन खत्म कर दें। अगर मैं अपने बच्चों को रिश्तेदारों के घर ले जाती हूँ या फिर ले जाता हूँ तो वो रिश्तेदार मेरे बच्चों के साथ गलत रवैया कर देंगे, या फिर जो एक जमाने में हमारे मुआशरे में चल रहा है कि मेरे बच्चों के ऊपर असरात कर देंगे। आपके बच्चे उतने खूबसूरत भी नहीं है कि आपके बच्चों के ऊपर आपके रिश्तेदार फौरन जाते ही हमला कर देंगे, बल्कि वो आपके रिश्तेदारियां बढ़ाने का जरिया बनेंगे। ये बात हकीकत है, ये चीज की कमी है मुआशरे के अंदर। फिर उसके बाद ऐसे ही वो वालिदैन या तो मदरसा छोड़ देते हैं बच्चों को मुकम्मल 2 महीने के बाद भी याद नहीं आता
پھر وہاں کے اساتذہ فون کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ میں نے سمر کے وقت میں اپنے بچوں کو مدرسہ چھوڑ دیا تھا. پھر اس کے بعد لاتے ہیں, پھر بیگ بھلا کر اپنا وہی زندگی کا اس کا روٹین کر دیتے ہیں. یہ عقل مندی نہیں ہے میرے بھائیوں. اس کے بعد ماں باپ کی ذمہ داری ہے ان سمر کلاس, ان سمر کی چھٹیوں میں, ان گرما کی چھٹیوں میں آپ اپنی اولاد کو گھمانے لے جائیں, آپ اپنی اولاد کو دنیا دکھانے لے جائیں, آپ اپنی اولاد کو کوئی نئی جگہ لے جائیں, جا کے آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی ان پورے 7 مہینوں کا اپنے ذہن کا بوجھ ہلکا کر سکے. آپ کا بچہ اگر یہ کہہ رہا ہے ابو ہمیں گھومنے کے لیے فارم ہاؤس جانا چاہیے ان دنوں میں, اگر وہ باپ یہ کہہ رہا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی, تو میں اس بچے کے لیے اس باپ کو مودی سے زیادہ ظالم سمجھتا ہوں. کیوں نہیں لے جاتے ہو؟ آپ کے بچے کو لے جانا چاہیے, وہ سارے خصوصیات دکھانا چاہیے جو تم نے اپنے بچپنے میں دیکھے ہیں. یہ دکھانے کا ماحول ہی نہیں ہے. بچے کا ذہن بعد میں گھر سے اسکول, اسکول سے گھر یہی بن جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بچے کو اب مکمل طور پر چھوڑ دیا جائے, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں اب مکمل ان دنوں کے اندر ان کو عیاشیاں کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے. آپ کے بچے اسکول جا رہے ہیں, دوسرے محلے کے بچے اسکول نہیں جا سکتے ہیں, کوئی کام کی وجہ سے ریڑھی لگا رہا ہے, کوئی بنڈی میں مصروف ہو گیا ہے, کوئی اپنے گھر کے حالات کو سدھارنے میں لگ گیا ہے. ایسے بھی قسم کے بچے ہوتے ہیں. دوسرے ٹائپ کے جو محلے میں بچے ہوتے ہیں وہ مکمل گھر کے اندر ہی سے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کا بچہ جب ان بچوں کے ساتھ مل جائے گا تو آپ کے بچے کے یہ سمر کے چھٹیاں ختم ہونے سے پہلے پہلے 17 گالیاں منہ پر آئیں گی, آستین چڑھے ہوئے نظر آئیں گے, اور اس کے رہن سہن کا اسٹائل بدل جائے گا. پھر اس کے بعد کسی دبابا کے پاس, کسی مولوی کے پاس تعویذ کی بھیک مانگنے نہیں آنا, مولانا میرا بچہ بگڑ گیا. بگڑ نہیں گیا, بگاڑ دیے ہو تم. بلکہ یہ ضروری تھا کہ آج کے پورے بیان پہ عمل کیا جاتا. یا تو آپ اپنے بچے کو اپنے سینے سے چمٹتے, انہیں اسلام کی تعلیم دیتے. اگر آپ نہیں دے سکتے ہیں تو کچھ وقت کے لیے اس کو باہر کی دنیا دکھا کر لاتے, بیٹے یہ اس طرح ہے, یہ اس طرح کے حالات ہیں, یہ اس طرح کا معاشرہ ہے, یہ اس طرح کی دنیا ہے, یہ سارے بتائیں گے تو بالیقین باپ کے سامنے بچے ادب سے بیٹھ کر یہ ساری چیزیں سیکھیں گے. یہ سیکھ نہیں رہے ہیں ہمارے بچے, یہی چیزیں باہر جا کر سیکھ رہے ہیں. مجھے تو شرم آتی ہے ان باپوں پر, مجھے شرم آتی ہے ان والدین پر جو اپنے بچوں کو ایسے موقعوں پر بھی بلوغت کے بعد کے مسائل نہیں بتا سک رہے ہیں. ان باپوں پر مجھے شرم آتی ہے. مجھے تو اتنا یہ ہوتا ہے, گلٹی فیل محسوس کرتا ہوں کہ آپ خود اپنے بچوں کو بلوغت کے بعد کے مسائل نہیں بتا سک رہے ہیں. کسی ایک بندے کو پکڑ کر, کسی ایک آدمی کو کہہ کر, یا پھر کسی ایک بستی کے بچے کو کہہ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہ سارے مسائل سمجھا دو. تمہیں باپ بننے کا حق ہی نہیں رہا. پھر تم اپنے بچوں کی اتنا بھی تربیت نہ کر سکو تو تم باپ نہیں ہو, تم کچھ نہیں ہو. تم نے صرف اپنی ہوس کے لیے شادی کر لی ہے. تم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دینا یہ اولین فریضہ ہے. جیسا تم نے اپنی شادی کا ذریعہ سمجھ لیا تھا, یہ اپنے بچوں کو بھی صحیح تعلیم دینا یہ انتہائی ضروری ہے. آگے چل کر ہم علماء کے لیے یہ بچے کہیں زحمت نہ بن جائیں. آپ جا کر دیکھ لیجئے حیدرآباد کے اندر یا پھر پوری دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ارتداد کا شکار ہو گئے, کتنے ایسے لوگ ملحد بن گئے, کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ دیے, کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ پہ بلیو نہیں کر رہے. کیا وجہ ہے اس کی یہی وجہ ہے, باپ گھر میں تعلیم نہیں دے سکا, ماں کی گود سے بچہ نہیں پڑھ سکا, ماں تو دیکھنے میں سیریل میں مصروف, باپ کے کسی باہر کے کاموں میں مصروف. اب بچے بن گئے اپنی زندگی کی عیاشی کے اڈوں پہ, بازاروں پہ گرم کرنے والے. تو یہ بچے آگے چل کر ہمارے لیے آفتوں کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں, عزیز دوستو, بزرگوں, اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو. یہی وہ ایام ہیں 2 مہینے, یا تو آپ اپنے بچوں کو یہ سارے کام کروا کر ایک مدرس, ایک معلم اس بچے کے لیے طے کر دو
کہ مکمل جہاں تک ہو سکے اس کے عقیدوں کو درست کروائے، اس کی قرآن درست کروائے، اس کے اخلاق درست کروائے۔ یہ صحیح چیز ہے کرنے کی۔ اگر ہم نہیں کر سکتے ہیں تو یاد کر رکھنا کل قیامت میں آپ ان بچوں کے ذریعے سے پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائیں۔ آج کے عنوان میں تیسری چیز یہ ہے، چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تمہاری اولاد، جب تک تمہارے خاندان کے اندر یہ چیز محسوس نہ ہونے لگے کہ پہلا مدرسہ میرے گھر کا مدرسہ ہے، تو اس وقت تک تمہارا یہ بچہ کسی اور جگہ جا کر سدھر کر آ جائے یہ امید مت لگانا۔ کیوں؟ جب تک باہر کی دنیا میں سدھر کر آنے کی امیدیں تم جو لگائے ہو، گھر کا ہی ماحول بگڑا ہوا ہے، وہاں کی 2 سال کی معلمین اساتذاؤں کی محنتیں، مدرسے کی مکتب کی جتنی بھی محنتیں ہیں، وہ 2 دن کے اندر آپ کے گھر کے اندر کے ماحول کو دیکھ کر یہ بچے پھر بگڑ جائیں گے۔ خاص طور پر میں صاف کہہ رہا ہوں، یہ چھوٹے بچوں کے ذریعے سے ماں باپ وہ چیز نہ منگائیں جو بچوں کے لیے بعد میں خطرناک کا ذریعہ بن جائے، جو کہ ایک طرح کا مضر بن جائے۔ سگریٹ آپ اپنے بچوں کے ہاتھ سے نہ منگائیں، اور اسی طریقے سے جو پوڑیاں کھاتے ہیں وہ اپنے بچوں کے ہاتھ سے نہ منگائیں، اور اسی طریقے سے وہ ساری چیزیں جو بچوں کے لیے بعد میں چل کر خرابے کا ذریعہ بن جائیں، وہ بچوں کو ان چھٹیوں میں چونکہ گھر میں ہوتے ہیں اس سارے کاموں کے لیے کبھی اس کو بھیج ڈالیں، کبھی اس کو اس طریقے سے یہ کام کروائیں۔ آپ اپنے بچوں کو بہترین کام میں لگاؤ۔ اگر آپ فجر کی نماز کے لیے ان کو روزانہ اٹھاؤ، ان کو تعلیم کے لیے یہ بولو کہ بیٹے اب اسکول تو جانا نہیں ہے، نماز پڑھ کے آ کے آرام سے آپ سو سکتے ہیں، یہ ان کو تعلیم دو، یہ ان کے ذریعے سے بہترین کام کرو۔ اگر تم یہ نہیں کرتے ہو تو بالیقین میرے عزیز دوستو بزرگوں، پھر کوئی مدرسہ، پھر کوئی اسکول آپ کے بچے کی صحیح تربیت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ جب آپ صحیح تربیت نہیں کر سکے ہیں تو صحیح تربیت نہیں ہو سکتی ہے۔ عزیز دوستو، آخر کی چیز وہ یہ ہے، ابھی ہمارے ہندوستان کے اندر جس طریقے سے ایک برا حادثہ المیہ پیش آیا، جموں اینڈ کشمیر کے علاقوں کے اندر پہلگام کا علاقہ جو کہ انتہائی سرسبز و شاداب سیاحوں کے لیے تفریح کرنے کی جگہ، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشنے کی جگہ اور جنت نما ایک مقام جہاں پر لوگ یہ ارادہ لے کر جاتے ہیں کہ وہاں جا کر اپنے سال بھر کی تھکان کو دور کر کر آئیں، اپنی زندگی کی کچھ دیر کی عیاشیاں کر کر آئیں، کچھ دیر کی مست مگن میں اپنی زندگی کو خوشحال بنا کر آئیں۔ اس جگہ پر ہم بھی یہ اقرار کرتے ہیں جہاں پر وہاں اس طرح کا حملہ ہوا ہے، ان حملہ کرنے والے کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان حملہ کرنے والے جاہلوں کا کوئی دین نہیں ہے۔ بظاہر اگر آپ کو مسلمان نظر آتے ہیں، یہ مسلمانیت کی تعلیم نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اس کی ایک سادہ مثال سن لیجئے، ہندوستان کے اندر 2016 سے لے کر 23 کی آخری تاریخوں کے اندر تک موب لنچنگ ہوئی، مسلمانوں کو نام پوچھ کر مارا گیا، جی ایس آر کے نعرے لگوائے گئے، اور مسلمان نے اپنی جہاں تک ہو سکی ڈیفنس کا ایک طریقہ اپنایا اور آخر میں جام پی لیا اور اس دنیا کو چھوڑ دیا۔ مگر یاد رہے، اس کی برابری کرنے کے لیے ہندوستان کا کوئی مدرسہ، ہندوستان کا کوئی مفتی، ہندوستان کا کوئی عالم دین، ہندوستان کا کوئی ادارہ، ہندوستان کا کوئی دارالافتاء ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ ان کے سپاہی کے طور پر، ان کے بدلے کے طور پر ان کو بھی تم جہاں ملے مار کر رکھ دو۔ یہ ہمارے علماء نے ہمیں نہیں سکھایا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، جو آج ہمارے ٹی وی چینلوں کے اندر یہ بکی ہوئی میڈیا، یہ سارے اپنی کرسیوں کو سنبھالتے ہوئے، روٹیوں کو پھینکتے ہوئے، ان کو اپنی آنکھ کو بجھانے کے خاطر اور سارا معاملہ مسلمانان ہند پہ تھوپنے کے لیے جو ایک طرح کا جملہ ان لوگوں نے لگایا، نام پوچھ کر مارا گیا، نام پوچھ کر مسلمانوں کو چھوڑ دیا گیا اور غیروں کو شوٹ کیا گیا۔ میں ان جاہل گودی میڈیاؤں سے اور اسی طریقے سے وقت کے فرعون جو ہندوستان کی تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آج سے چند سال پہلے
हुकूमत हिंद में, हुकूमत हिंदुस्तान में जो तुम्हारी बीजेपी की जो हुकूमत चल रही है, ये भाजपा जो हुकूमत संभाल रही है, ट्रेन के अंदर एक मुसलमान को एक पुलिस वाला नाम पूछकर शूट करता है। जब तुम्हारी अकल गोबर खाने गई थी, जब तुम्हारी अकल काम नहीं कर रही थी, जब तुम्हारी अकलों पे ताले पड़ गए थे, जो आज इतना बड़ा इश्यू बनाए हैं, हम तस्लीम करते हैं ये सारे के सारे को एक तरह से पकड़कर इनको हैबतनाक सजा दी जाए, और ऐसी खतरनाक सजा दी जाए कि इनकी रूह कांप जाए, इनकी जलालत को बता दिया जाए। अगर तुम्हारे अंदर उतना पावर है तो लाओ इनको, जिस जगह पे तुम इन लोगों को मारने के लिए जमा हो जाएं, इंशाअल्लाह हम मुसलमान भी वही सफ में मिलेंगे उनकी गर्दन उड़ाने के लिए। मगर तुम लाओ तो सही, जब तुम अपना डिफेंस सही नहीं कर सकते हो तो बाद में हिंदू मुसलमान के जरिए से इनकी रोटियों को सेकना, इनके अंदर अपनी आंख को भड़काना, ये मुसलमानियत के अलावा, मुसलमानियत को धोखा देना, इसके अलावा कोई और काम नहीं हो सकता। ये टीवी चैनल पे चलने वाले एंकर तुम कितने में बिक जाते हो? 1 लाख 2 लाख के अंदर बिक जाते हो। क्या तुम्हारा कल ईश्वर माफ करेगा? क्या तुम्हारा भगवान तुम्हें माफ करेगा? क्या तुम्हारा गॉड तुम्हें माफ करेगा? हम मुसलमानों के अंदर भी अगर ऐसी रूबी का लियाकत पैदा होती है तो हम साफ कहते हैं अंजना ओम कश्यप भी वही जहन्नम में जाएगी जिस जहन्नम में रूबी का लियाकत जा सकती है। यह साफ दो टोक ऐलान है। हिंदुस्तान के इस प्यारे कश्मीर के इलाके के अंदर अगर इस तरह की बमबारी हुई है, इस तरह की गोली फायरिंग हुई है, हम मजम्मत करते हैं। हम यहां तक कहते हैं उन जाहिलों को पकड़ो और लाओ हिंदुस्तान की सरजमीन पर। अगर हम मुसलमान भी उन सफों में मिलकर उनकी गर्दनों को अगर तन से जुदा ना कर दे, हमारी सच्ची मुसलमानियत पर तुम जूता मारना, यह है हमारा सच्चा इस्लाम। तुम बेकसूरों को मारो और इसका नाम इस्लाम दे दो। हम नहीं कहते, हमारा सच्चा मजहब इस्लाम है, था, रहेगा। इसी की मुनासबत से आपने देखा होगा एक मुसलमान जिसका नाम आदिल हुसैन है, सयाहों को तफरी कराते कराते ये क्या ऐलान कर दिया, तुम्हारी जान बचाना ये हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे पे आंच आने से पहले हमारे सीनों को पार करना होगा। आपने ये तो नहीं बताया ना, टीवी पे ये बताने के लिए तुम्हारी टीआरपी कम होती है। मुसलमान जाग चुका है, मालूम है क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए था, और तुम क्या बता रहे हो। एक मुसलमान जिसकी मां तड़प तड़प कर ये कह रही है मेरा बच्चा कई गैर मुसलमानों को इन हमलों के जरिए से बचाते बचाते जान दे दिया, मगर हिंदुस्तान के किसी टीवी चैनल ने मेरे बेटे का नाम नहीं लिया। कहां की गद्दारी कर रहे हो? आखिर में क्या तुमने वो नहीं देखा, एक तरह के आदमी को जो के बिल्कुल खून से लुत्फुत हो गया था, एक मुसलमान अपने कंधे पे लेकर आ रहा है और ये साफ कह रहा है हम किसी जात पात का नहीं करते। जब तुम यहां हमारे कश्मीर के अंदर हमारे पास सयाह बनकर तुम आए हो, तुम्हारी जान बचाना उतना ही फर्ज है जितना कि हम अपनी जान को बचाना फर्ज है। कहां गए ये अल्फाज? ये अल्फाज सिर्फ सोशल प्लेटफॉर्म के चैनलों पे नजर आएंगे, तुम्हारे टीवी चैनल्स पे क्यों नजर नहीं आएंगे? इसीलिए ना उस दिन तुम्हारे बच्चे भूखे पड़ जाएंगे, उस दिन तुम्हारी आल औलाद के पेटीएम में पैसे नहीं गिरेंगे, इसीलिए ना तुम्हारे बैंक बैलेंस का वहां पर खाता ज्यादा नहीं होगा। इंशाअल्लाह वैसी ही मजम्मत करने के लिए, चाहे वो मुसलमान हो के गैर हो, हम इस भारत के सच्चे वफादार हैं। इस मिट्टी के अंदर हमने ये कसम खाई है, यहां का बसने वाला, चाहे वो हिंदू हो के मुसलमान, सिख हो के ईसाई, वो हमारे माथे का तिलक है, हम उसको सर पर बिठाएंगे। चाहे वो जो कुछ हो, उसकी जान की हिफाजत हम अपनी जान की हिफाजत की जरिए करेंगे। आज देखना कितनी जगह इनके ताल्लुक से मार्च के तौर पर कैंडल मार्च निकाला गया, और इसी तरीके से जुमा की नमाज के बाद न जाने आपके शहर के अंदर कितने जगह पर इसका प्रोटेस्ट किया जाएगा। आपका फरीजा है मेरे भाइयों, आप अपने आप को इसमें आधा घंटा लगाओ। ये ईमान का तकाजा है, ये सच्चाई का तकाजा है। ये ना देखो कि मुसलमान नहीं मारे गए हैं, बल्कि ये देखो कि भारतीय मारे गए हैं, भारतीयों के ऊपर ये अटैक हुआ है। आज भी हम यही कहते हैं, हिंदुस्तान के ऊपर एक आंच का कतरा भी आ जाए, इंशाअल्लाह अगर हमारे सरों पे कफन अगर नजर ना आए
تو تم ہمیں مسلمان نہیں کہنا. آج ہم یہ ثابت کرتے ہیں, تم چاہے جتنی بھی اپنی غداریاں دکھاؤ, ہم سچے اللہ کی نبی کی اطاعت کرنے والے ہیں. ہم سارے مسلمانوں کو ہمارے پاس وہ میسج ہم کو یاد ہے. کون تھا منافقوں کا سردار؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے بیٹے آئے, کہنے لگے اے اللہ کے نبی میرے باپ انتقال کر گئے ہیں. کون باپ جو اللہ کے نبی کو گالیاں دیا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پانی جب ان کے بیٹے نے ان کو پیش کیا, ادھر متوجہ ہو جائیں, جب ان کے بیٹے نے ان کے باپ کو پیش کیا تو ان کے بیٹے نے کہا, ان کے باپ نے کہا کہ بیٹے تو جا کر کسی خنزیر کا پیشاب لے کر آنا, میں محمد کا جھوٹا نہیں پیوں گا. یہ کہنے والے منافقوں کے سردار کو جب یہ مر جاتا ہے, اللہ کے نبی کے پاس ان کے بیٹے آتے ہیں عبداللہ, وہ کہتے ہیں اب میرے والد وہ مر چکے ہیں, میرے والد اس دنیا سے جا چکے ہیں, اب میں کیا کروں اے اللہ کے نبی, میرے باپ تو اب پکا جہنمی ہے. نبی کے آنکھوں پہ آنسو آتے ہیں, کہتے ہیں اے میرے پیارے صحابی ڈرو نہیں, گھبراؤ نہیں, میں اپنے بدن کا جبہ نکال کر اس منافق باپ کو دیتا ہوں. انہوں نے نکال کر دے دیا, اس کو کفن میں لپٹنا, شاید اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا. یہاں تک نہیں رکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ یہ منافق کے ساتھ ہو رہا ہے. منافق کا سردار ہے, اللہ کے نبی کو گالیاں دیا تھا, اللہ کے نبی کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا, پلاننگ سے سازشیں رچایا تھا. اس سارے کام کرنے والے منافقوں کے سردار کے ساتھ نبی یہ کہہ رہے ہیں آپ کے باپ کا جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے بلانا, میں آپ کے باپ کا جنازہ پڑھوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھنے کے لیے تک آگے آ گئے. یہ کوئی ناول نہیں سنا رہا ہو. اللہ کے نبی جیسا ہی جنازے کے قریب آئے, آسمان سے قرآن اتری, ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری. اے نبی جی کیا ہو گیا؟ یہ منافق ہے, اس کے پاس نہیں آنا, اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا, اس کے قریب بھی آؤ گے تم ایک نہیں 70 دفعہ بھی اس کی نماز جنازہ پڑھو گے, معاف نہیں کرنے والا ہو. قرآن کہتا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ, 70 دفعہ نماز پڑھ لو نہیں معاف کروں گا اس منافق کو. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, حضرت عمر سینہ چوڑا کر کر ٹھہر جاتے ہیں, نبی جی آپ اللہ کے لیے پیچھے ہٹ جائیں. اللہ نے کہا 70 دفعہ بھی پڑھنے پر نماز اس کی مغفرت نہیں ہونے والی ہے. اللہ کے نبی روتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے پیارے عمر, میں 70 دفعہ نہیں بلکہ اس کا نماز جنازہ 80 دفعہ پڑھوں گا, شاید اللہ اس کو معاف کر دے. یہ تھے میرے نبی کے اخلاق, اور اسی نبی کے ماننے والے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے امتی ہیں. چاہے ہندوستان کے کسی بھی کونے کے اندر کوئی میرا غیر بھائی مر جاتا ہے, کوئی میرا ہندو بھائی اس دنیا سے جاتا ہے, وہ ہمارے کلیجے کا ٹکڑا ہے. اب ایسے معاملات پر, جس معاملات پر گولی بارود کے ذریعے سے مارا گیا, اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں اس معاملے کو ہندو مسلمان میں ڈیوائیڈ کر کر کتنے دفعہ کے جھگڑوں میں, آپسی جھگڑوں میں نہ ملاؤ, بلکہ ہمیں امت بن کر رہنے دو. ہم امت بن کر رہنا چاہتے ہیں ہندوستان کے اندر. یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم, ہندوستان کے اندر اگر یہ ٹی وی چینل والے ایک دفعہ ہی اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کر کر ان کی دنیا کو اگر صاف کر دیتا ہے تو انشاءاللہ ہندوستان کے اندر کوئی ہندو مسلمان نہیں ہوگا, چاہے ہندو ہو مسلمان ہو. میرے بھائیو بزرگوں, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کی زندگیوں کو امن نصیب فرمائے, ہندوستان کی چاروں جہتوں سے اللہ حفاظت نصیب فرمائے. اللہ ہمارے پرائم منسٹر کو عقل نصیب فرمائے, اللہ ہمارے گرہ منتری کو ذرا سی بدھی نصیب فرمائے, ہمارے ہندوستان کے وزراء کو, ہمارے ہندوستان کے حکمرانوں کو اللہ ان کی عقلوں کو عقل کی جگہ نصیب فرمائے, ان کی غمخواری کرنے کے لیے پیش آنے کی توفیق نصیب فرمائے, نہ کہ ہندو مسلمان میں جھگڑا پیدا کرنے کے لیے آئے پہنچے اور پہنچ کر یہ ثبوت دیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہیں, اور ان کو مسلمانیت کا لقب نہ دیں اور یہ کہیں ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے جو بے گناہ لوگوں کو مار دے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے ملک کو نظر سے بچائے. اللہ تعالی یہاں پر بسنے والے ہر ہندی بھارتی کو اللہ امن کی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو